اجمعین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر ایک تو درود و سلام بھی پڑھ لیں، اگر آپ احباب راستے سے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، مناسب سمجھتے ہو تو، اور بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہم مختلف رشتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور اس زندگانی میں سب سے حسین و عظیم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی عبادت کرنے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، باقاعدہ آداب سکھائے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک خصوصاً جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان سے چلا کر بات نہیں کرنی، ادب سے بات کرنی ہے، ان کو اف بھی نہیں کہنا، اور ادب محبت کے بازو ان کے آگے بچھا دینے ہیں۔ اور پھر وہ مہربان جو خود دعائیں قبول فرماتا ہے اور وہی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، وہ پاک پروردگار ماں باپ کے لیے یہ آداب اور احترام ساری چیزیں بیان کر کے اولاد ہی کے لیے یہ حکم ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ میری بارگاہ میں عرض کرو یا رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ چھوٹے ہوتے ہوئے پر مہربانی کی تھی اور مجھے پالا تھا۔ اور پھر ماں باپ کے لیے یہ اس قدر عظمت والا رشتہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو محبت کی نظر سے دیکھے، دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غضب سے دیکھنا اور ایک محبت سے دیکھنا۔ تو یہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالی اس ایک نظر محبت پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی 2 بار دیکھے، یہاں تک کہ سوال 100 پر پہنچ گیا کہ اگر کوئی ایک دن میں اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو 100 مرتبہ دیکھے تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کریم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم 100 مرتبہ بھی ایک دن میں رات میں ماں باپ کی زیارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے مرشد کریم قدس سرہ العزیز جب مرید کرتے تھے تو یہی حدیث پاک پڑھتے، اور پہلے دن ارادت کا شوق لے کر آنے والے کو فرماتے کہ بندہ خدا خود غور کرو کہ جن کو نظر محبت سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اگر ان کی خدمت کر کے ان کا دل راضی کرو گے تو اللہ کریم کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کیا اولاد کرے کہ جس سے وہ کم از کم ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ کون سا عمل ہے، کون سی نیکی ہے، خدمت کا کون سا طور طریقہ ہے؟ تو اس پر ایک حدیث شریف آپ کے گوش گزار کروں گا، اور سبق سنانے کا ارادہ ہے۔ حضرت قبلہ بدر طریقت عالمی سطح پر تصوف کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والی عظیم روحانی و علمی و فکری شخصیت حضرت گرامی قدر والا مرتبت والا جاہ ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی قادری
دامت برکاتہم العالیہ۔ اور یہ جو جناب محمد شہزاد صاحب سے وابستگیاں ہیں تو اس کا بنیادی سبب حضرت شاہ صاحب قبلہ کی شخصیت ہے، ان کا پیار اور ان کی محبت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ تصوف اور فقہ کے اندر عالمی سطح پر اپنا ایک نام رکھتے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ سبق سنانے کی غرض و تمنا سے کہ حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی مجمع الزوائد میں، اور بڑے ذرا غور کے ساتھ سنیے گا اس کو، کہ ایک صحابی پاک نے اپنی والدہ ماجدہ کو کندھے پر بٹھا کر کعبہ شریف کا طواف کروایا۔ جب طواف کمپلیٹ ہوا تو یہ اس طرح کے ٹھنڈے پتھر کا طواف نہیں تھا، اور اس طرح ہر طرف سے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں وہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے نہیں آتی تھی۔ خود غور کریں اس وقت کیا ماحول ہوگا۔ تو انہوں نے بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو اس سخت گرمی میں کندھوں پر اس کا بوجھ اٹھا کر کعبے کا طواف کرایا، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ نے تمہیں کبھی محبت سے مسکرا کے بھی دیکھا ہے نا، تو تم نے ابھی اس ایک نظر محبت کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ تو ماں باپ ایسی عظیم چیز ہیں اور ان کی شفقتیں محبتیں اتنی انمول ہیں کہ اولاد جو مرضی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا وہ کہہ دے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک صاحب خدمت والا میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے لمبا سفر کیا، یہاں حج کا ذکر نہیں ہے، یہ الگ حدیث ہے، اور گرمی بڑی تھی، اور عرب میں جو حضرات خصوصاً آپ میں سے جو حاجی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہے۔ تو عرض کی، حضور شدید گرمی تھی کہ اگر کچا گوشت پتھروں پہ رکھ دیا جاتا تو وہ بن کر کباب ہو جاتا، تو میں نے اپنی والدہ کو کئی میل کندھے پہ اٹھا کر وہ سفر کیا ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پیدا ہوتے وقت تمہاری والدہ کو جو تکلیف کے جھٹکے لگے تھے شاید تم نے ایک جھٹکے کا بدلہ دیا ہو۔ تو اس لیے جدید دور کے اندر ان مواقعوں پر یہ بات سوچنے کی، آپ میں سے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر والد صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دین ماں باپ کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے جو ابھی حضرت والا مرتبت قبلہ علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب نے بھی قرآنی آیات اور حدیث کے تحت بیان کیا، اور کچھ آیتوں کا ترجمہ اور مفہوماً حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کو مولویت سے نتھی کر کے اگنور نہ کیجئے، وگرنہ ہمارے دیش میں اولڈ ہوم بن چکے کہ بچے اپنی ماؤں کو اور بوڑھے باپوں کو خیراتی اداروں کے سپرد کر آتے ہیں کہ اب ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے کہ دین اسلام جو ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم بھی دیں، تاکہ جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں، جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو بجائے اس کے کہ اولاد ہماری خدمت کرے اور وہ ہمیں خیراتی اداروں میں چھوڑائیں، یہ عید وغیرہ کے موقع پر مختلف یہ یوٹیوبر اور فیس بک پر معروف قسم کے صحافی ٹائپ کے لوگ وہ ان خیراتی اداروں کا وزٹ کرتے ہیں، ان ماؤں اور باپوں کی باتیں نہیں سن ہوتی۔ کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے تو گھر سے لے کر آیا تھا کہ ماں تیرا چیک اپ کروانا ہے، اور یہاں چھوڑ گیا اور میں پوچھتی رہ گئی اور 2 سال ہو گئے ابھی تک میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ تو یہ جو خطرناک قسم کی ہوا چلی ہے، اس کا حل والعلاج قرآن و حدیث نے دے دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرما دیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ تعلیمات اپنی اولاد تک اچھے طریقے سے تفویض کریں تاکہ ہمارے بچے مستقبل میں سہارا بنے، نہ یہ ہے کہ لوگوں کے سہاروں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ماں باپ پہ جہاں تک خرچ کرنے کا تعلق ہے یا ماں باپ کی خدمت کا تعلق ہے، حضرات صوفیہ تو بڑی کمال کی رمز بیان کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے پوچھا صاحب نظر سے کہ جناب کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کر لیا جائے اور بیٹا یا بیٹی کہہ دے کہ میں نے ماں یا باپ کا حق ادا کر دیا؟
تو انہوں نے فرمایا صرف ایک صورت ہے کہ اگر ماں مر جائے تو اس کو زندہ کر دے، باپ مر جائے تو اس کو زندہ کر دے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کہا پھر یہ بات بھی پکی کر لے، ذہن میں بسا لے کہ کچھ بھی کر لے تو ماں باپ کا کما حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، ابھی آپ نے آخر میں حضرت قبلہ سے حدیث سنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، یہ جو سوال ہے ابھی کوئی مشہوری لگ جائے کہ فلانے بابے سے تویز لیں گے تو روزی جو ہے وہ برکھا کی طرح برسے گی، تو ہم بھاگے جائیں گے کہ جناب کو تویز کو ورد کو ایسا کام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث، اللہ عطا کرتا ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں، تو تقسیم فرمانے والے قاسم ہر نعمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو کیا کرے وہ؟ فرمایا ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اب آپ غور کیجئے، سبحان اللہ کہنے میں آپ کافی ابھی مراقبے میں ہیں، ابھی تو دعا کا وقت آ گیا، سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اونچی سبحان اللہ کہوں گا تو ساتھ والا دیکھے گا، اللہ کرے کہ وہ دیکھے کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ قیامت والا دن وہ آپ کا گواہ بن جائے۔ سمجھا گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس بات پر غور فرمائیے گا، دعا میں کیا کرنا ہے بندے نے، اور دعا کے لیے وضو بھی شرط نہیں کہ اس نے وضو کیا ہوا ہو تو پھر وہ دعا مانگے، اگرچہ بہت بہتر ہے کہ باوضو دعا مانگے، صرف ہاتھ پھیلانے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ماں باپ بیمار ہیں تو کہہ رہا ہے ان کو شفا دے دیں، ماں باپ قبروں میں چلے گئے تو الہی ان کی قبروں کو جنت کا باغ کر دے۔ کیا ہوا؟ دو لائنیں منہ سے نکلی نا، ہاتھ اٹھائے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عمل تیرے رزق کی ترقی کا سبب ہو جائے گا۔ جب صرف ہاتھ اٹھائے اور دو لفظ بولے اس سے روزی میں برکت ہو گئی۔ اگر اپنی حلال کمائی ماں باپ پہ خرچ کرنا نصیب ہو جائے، کو ماں باپ کے قدم دبانا نصیب ہو جائے، کوئی ان کی خدمت کے دیگر پہلو نصیب ہو جائیں تو خود غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ اختتامی پوائنٹ کی طرف گزارش کروں کہ اولاد کے ذمہ حقوق یہ ہیں کہ والدہ فوت ہو جائے تو بیٹیاں غسل دیں، والد فوت ہو جائے تو بیٹا اپنے باپ کو غسل دے۔ اب ہمارے ہاں تو اب تک بھی میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، اور ماں ساری زندگی چھوٹے بچوں کو نہلاتی رہی چھوٹی عمر میں ان کی، اور یہاں بیٹیوں کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو مولوی ازم سے نتھی کر دیا کہ یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، یہ حقوق ہیں اولاد کے ذمے۔ دوسرا یہ ہے باپ ہو یا ماں ہو اس کا جنازہ ہو تو بڑا بیٹا جنازہ پڑھائے۔ آج کتنے لوگ ہوں گے جن کو جنازے کے مسائل، ارکان اور اس کی دعائیں یاد ہوں، اس کو بھی ہم یہی کہہ کے اگنور کر دیں گے کہ یہ کوئی مولوی ازم نہیں، یہ بچے کا حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اپنے والد یا والدہ کا جنازہ پڑھائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ حلال کمائی سے اپنے ماں باپ کے لیے کفن دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، اور اگلی بات میں آسان کر کے مفہومی الفاظ میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم کو اچھا کپڑا پہن لے تو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں خوشی سے، دیکھو میں نے کتنا اچھا سوٹ پہنا ہے، تو یہ جو مردے ہوتے ہیں یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب یہ اچھا کفن پہن کے جاتے ہیں تو پہلے صرف روحیں جو ان کے پاس آتی ہیں تو کہتے دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے کتنا اچھا کفن پہنایا ہے، تو اس لیے فرما اپنے مردوں کو اچھا کفن پہناؤ۔ پھر یہ ہے کہ ماں باپ کی جائز منتیں ہوں تو اولاد وہ منتیں پوری کرے۔ ایک صاحب خدمت میں آئے، عرض کی آقا میرے والد نے اور بعض جگہ والدہ، حضور میرے والد نے منت مانگی تھی کہ کام ہو جائے تو حج کریں گے، والد فوت ہو گئے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے باپ پہ قرض ہوتا تو ادا کرتے کہ نہ؟ عرض کی قرض ادا کرتا، تو فرمایا پھر اس کی منت بھی پوری کر۔ یاد رکھیں منت وہ مانگنی چاہیے جو شرع نے اجازت دی ہے۔ بعض لوگ بڑی فضول ابس اور بیکار قسم کی منتیں مانگ لیتے ہیں جس کا حکم شریعت نہیں دیتی۔ روزوں کی منت ہو، تلاوت قرآن کی منت ہو،
ذکر اذکار کی ہو، صدقات و خیرات کی ہو. یہ جیسے ہمارے یہاں تے بچہ بچنا ہے، بودی کی منت مانگے گے تو بچہ بچے گا. تو صدر الشریعہ لکھتے ہیں بودی اور کڑا زندگی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جو ختم ہونے والی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو جائز منتیں پوری کی جائیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے. عظیم صوفی محدث کہ جن کا ذکر حضور سرکار داتا گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کیا، کہ آپ فرماتے تھے کہ میں ان کا عاشق ہوں. بہت بڑے عظیم صوفی محدث ہوئے ہیں حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ. انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا مسند الفردوس میں کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب ماں باپ کی قبر کی زیارت والا خود مرے گا تو اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو جمعہ کے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے. جمعہ کے دن جائے اور سورت کون سی پڑھے بھائی صاحب؟ سورہ یاسین. حدیث میں فرمایا جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اللہ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کیا ہوگا جو بچہ والد یا والدہ کی قبر پہ یاسین پڑھے گا؟ فرما اللہ کریم اس کو کھڑے کھڑے وہ جو یاسین پڑھ رہا ہے ماں یا باپ کی قبر پر اس کو بھی بخش دیتا ہے اور قبر والے ماں باپ کی بھی بخشش کر دیتا ہے. صرف ایک سوال ہے کہ ہم ایسے بچے چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں کہ جن کو یاسین پڑھنا آتی ہو اور جو جمعے کے دن آ کے ہماری قبروں پر یاسین بھی پڑھ لیا کریں. اگر اولاد کی ایسی تربیت ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں کر سکے تو پھر توجہ کر لینی چاہیے